ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں سے آنے والی 5ویں خوشخبری، یعنی ہمارے خداوند صلیب پر ہیں، انہیں مصلوب کیا گیا، وہ ہوا میں معلق تھے اور ان کو صلیب دینے والے اور ان کو کوڑے مارنے والے اور ان کو آنے دینے والے سب سامنے تھے، اور ہمارے خداوند نے اس مقام پر ایک خوشخبری دی ہے، اور وہ لازوال اور ابدی خوشخبری ہے، وہ حرف آخر ہے جو وہ صلیب پر لکھ گیا اور اپنے خون سے لکھ گیا۔ کہا، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ 2 حصوں پر مبنی ہے۔ ایک یہ ہے اے باپ ان کو معاف کر دے، یہ شفاعت کا ہے، اور دوسرا جو ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، یہ وکالت کا ہے، یعنی وہ شفاعت بھی کرتا ہے اور ان کی وکالت بھی کرتا ہے، ان کے حصے کا ان کے سامنے کھڑے ہو کر خدا باپ کے سامنے ان کی وکالت کرتا ہے۔ یعنی ایسے نہ معاف کرنا کہ گویا انہوں نے گناہ کیا تھا تو آج ان کا گناہ میرے کہنے پہ مٹا دیا گیا، نہ، ایسے معاف کیجئے کہ جیسے کبھی انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، اور گویا ان کی معصومیت ان کو واپس لوٹا دے۔ اے آدم، وہ باغ عدن میں گناہ کی وجہ سے کھوئی ہوئی معصومیت آج واپس آئی ہے، اور کس طرح آئی ہے؟ ابا ان کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ حرف خوشخبری، یہ حرف آخر، یہ حرف کامل، اس نے کیا کیا؟ اس نے سب زمانوں کے ماتھے پر، سب انسانوں کے ماتھے پر، ساری زمین کے ماتھے پر، کائنات کے ماتھے پر اور یہ پانیوں کے ماتھے پر ہر جگہ لکھ دیا ہے، اور ہوا میں معلق ہوتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ کبھی یہ مٹ ہی نہیں سکے گا، یعنی یہ کہ ابا ان کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ خوشخبری دراصل اس کے تعلیمات کا نچوڑ ہے، اس کے معجزات کا نچوڑ ہے، اس کے جو تمثیلات ہیں ان کا نچوڑ ہے۔ اس لیے اگر اس کی تعلیمات دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے، نظر آئے گا آپ کو، اور معجزات دیکھیں گا آپ کو، معجزوں میں نظر آئے گا کہتے ہوئے جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور آپ کو نظر آئے گا تمثیل میں کہ ابا دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے، اور آپ کو تعلیمات میں نظر آئے گا، وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جو پہاڑی پر بیٹھ کر تعلیم جو دیتا تھا اس کو عمل میں لایا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، اور اپنے کیل ٹھونکنے وہ مارنے والوں کو معاف کیا، کوڑے مارنے والوں کو معاف کیا، اور دکھایا کہ آؤ دیکھو کیسے دشمنوں کو پیار کیا جاتا ہے، کیسے دشمنوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، کیسے دشمنوں کا بھلا چاہا جاتا ہے، اور کیسے دشمنوں سے پیار کیا جاتا ہے، اور کیسے دشمنوں کے لیے برکت چاہی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ خوشخبری دیکھنے والی اور قبول کرنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے انسان کو اس کی، جب وہ کہتا ہے نا کہ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، گویا اتنے معصوم ہیں، ان کی انسان تیری معصومیت واپس لوٹا دی ہے، اس نے تیری معصومیت واپس لوٹا دیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے تو کوئی معافی مانگی ہی نہیں، یہ کوئی معافی دینا کیا ہوا جب لوگ معافی مانگتے ہی نہیں ہیں، نہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ارے جو مردہ ہوتے ہیں وہ نہیں بولتے، وہ نہیں معافی مانگتے، جو زندہ ہوتے ہیں انہی کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو، زندہ ہمیشہ لچک میں ہوتا ہے، اور وہ جو معافی نہیں مانگتا اور معاف نہیں کر سکتا وہ مردہ ہوتا ہے، اور مردہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور مردہ جو ہوتا ہے نا یہ اٹھ کے نہیں جا سکتا، اور لازر نہیں کہے گا یسوع آؤ مجھے زندہ کرو، نہ، یسوع کو ہی چل کر جانا پڑے گا اس کی قبر پر اسے زندہ کرنے کے لیے۔ اس لیے جو زندہ ہوگا وہ کہے گا ابا ان کو معاف کر دے، وہ بے شک نیچے والوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، کیونکہ زندہ اپنے زندہ ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے ابا ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں بیٹا جس کی شفاعت کرتا ہے، جس کی وکالت کرتا ہے، وہ تو بخشا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب یہ خوشخبری سنتے ہیں نا، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، پھر عیسایا کو یاد کیجئے، اور اس پہاڑی پر خاص طور پر کوہ کلوری پر یاد کیجئے، اور وہ تمہیں بتائے گا اور کہے گا آؤ دیکھ لو، آؤ دیکھ لو وہ جو بوجھ اٹھاتا ہے، آؤ دیکھ لو وہ جس پر ہمارے غم لدے ہوئے ہیں، آؤ دیکھ لو وہ جس نے ہماری بدیاں اٹھا لی ہیں، آؤ دیکھ لو وہ جس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے ہیں، آؤ دیکھ لو وہ جو بہتیروں کو صادق ٹھہراتا ہے، آؤ دیکھ لو وہ جو بہتیروں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آؤ دیکھ لو وہ جو گناہ گاروں کی شفاعت کرتا ہے۔ عیسایا فخر سے کہے گا اور کوہ کلوری پر کہے گا، اور پھر میں بتاؤں وہ کہے گا آؤ ان قدموں کو دیکھیے جن میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، جن میں کیل لگے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو دیکھیے، اور پھر عیسایا فرمائے گا، دیکھے گا کہ آؤ دیکھ لو وہ خوشنما قدم، آؤ اس مبشر کے قدم دیکھو کیا ہی خوشنما ہے۔
یہ کلوری پر یہ قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتے ہیں۔ آؤ دیکھو اس پہاڑی پر، آؤ کلوری پر دیکھو اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو خیریت کی خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس خوشخبری ہے۔ وہ زمین پر بھی نہیں، آسمان پر بھی نہیں، ہوا میں معلق ہے اور سب زمانوں کے ماتھے پر لکھ رہا ہے خوشخبری۔ اے باپ ان کو معاف کر دو کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے لکھا پتھر کی تختیاں نہیں دل کی سلیٹ دی اس نے، پتھر کی تختیاں نہیں دل کی سلیٹ دی اس نے، ہمارے خلاف لکھی گناہوں کی دستاویز لپیٹ دی اس نے، ہمارے خلاف لکھی گناہوں کی دستاویز لپیٹ دی اس نے۔ ایک چرنی میں لکھ دیا تو ایک سولی پہ لکھ دیا، ایک چرنی میں لکھ دیا تو ایک سولی پہ لکھ دیا، 2 حرفوں میں کائنات سمیٹ دی اس نے، 2 حرفوں میں کائنات سمیٹ دی اس نے۔ آپ سب کو یہ 5ویں خوشخبری مبارک ہو، قبول کیجئے۔ گاڈ بلیس یو۔